قائد میرے رہبر میرے رہنما میرے رہنما میری جان تو دیدار تیرا چاہیے مجبور ہوں میری شان تو دیدار الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما عندكم ينفد وما عند الله باق آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا میرے محترم بزرگوں عزیز نوجوان بھائیوں اس کائنات میں اس دنیا میں ہم اور آپ کو اللہ پاک نے اور ساری انسانیت کو اللہ پاک نے جو پیدا فرمایا ہے ان سارے انسانوں کے لیے یہ دنیا یہ کائنات قیام گاہ نہیں ہے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے تماشا گاہ نہیں ہے رہائش گاہ نہیں ہے چراگاہ نہیں ہے بلکہ انسانوں کے لیے یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے
آزمائش کا ہے۔ یہاں اللہ پاک انسانوں کو، ایمان والوں کو امتحان کے لیے اور آزمائش کے لیے مختصر سی زندگی دے کر بھیجا ہے۔ جو بھی دنیا میں آتا ہے وہ یہاں رہنے کے لیے نہیں آتا۔ ہم سے پہلے ہم سے اچھے لوگ تھے، صلاحیت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، ہنر اور فن کے اعتبار سے، عقل مندی اور ہوشیاری کے اعتبار سے، مگر آج وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ ہر آنے والا انسان دنیا سے جانے کے لیے آتا ہے، اور اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ پاک نے جس کو جو بھی دیا ہے وہ اس کی آزمائش اور امتحان کے لیے دیا ہے۔ ہمیں جو بھی ملا، اس وقت جو بھی ہمارے پاس ہے وہ ہمارا نہیں ہے، ہم ان چیزوں کے مالک نہیں ہیں، ہم تو خالی ہاتھ آئے تھے۔ جس وقت ہم دنیا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلے اس وقت ہمارے جسم پر کپڑا بھی نہیں تھا، ہمارے رشتہ داروں نے ہمارے جسم کو چھپایا، ہمارے رشتہ داروں نے ہمارے جسم پر کپڑے پہنائے، اور جس وقت ہم دنیا سے جائیں گے اس وقت بھی ہمارے جسم پر سوائے 2 گز کفن کے کچھ نہ ہوگا۔ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے۔ پھر جو ہے اس وقت گھر ہے، بنگلہ ہے، کار ہے، ڈگری ہے، عہدہ ہے، بزنس ہے، فیکٹری ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، فلاں چیزیں میرے پاس جو ہے وہ کیا؟ اللہ کہتے ہیں وہ سب تیری آزمائش کے لیے ہے۔ ہم ہر چیز دے کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ان چیزوں کو ہمارے احکام کے مطابق خرچ کرو گے یا اپنی مرضی سے خرچ کرو گے۔ یہ جو باڈی ہے، یہ باڈی کا ایک پارٹس بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ ان چیزوں کو بھی اسی لیے دیا تاکہ یہ چیزیں اس کے نام پر، اس کے کام پر خرچ ہوں گی یا دنیا کے نام پر اور دنیا کے کام پہ خرچ ہوں گی، یہ دیکھنے کے لیے، یہ امتحان کے لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کھائیں گے، پیئیں گے، عائش کریں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، یہ تو جانوروں کا کام ہے۔ صبح اٹھتا ہے، شام تک چلتا ہے، شام میں سوتا ہے، پھر صبح اٹھ کر کے چلنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے دنیا سے جانے کا تو وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، نہ اس کے کھانے کا حساب ہے، نہ پینے کا حساب ہے، نہ اس کی سانسوں کا حساب ہے، نہ اس کی زندگی کا حساب ہے، نہ اس کی جوانی کا حساب ہے، نہ اس کی بڑھاپے کا حساب ہے۔ مگر ایک انسان وہ دنیا میں کھانے پینے کے لیے نہیں آیا، وہ دنیا میں تماشے کے لیے نہیں آیا، وہ دنیا میں عیش کرنے کے لیے نہیں آیا، وہ دنیا میں گھومنے پھرنے کے لیے نہیں آیا۔ اس کے قدم قدم پر اللہ کے حدود ہیں، اللہ کی طرف سے پابندیاں ہیں۔ اگر ان پابندیوں پر
اللہ قرآن میں صاف الفاظ میں فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا انسان یہ گمان کر رکھا ہے، کیا انسانوں نے یہ سوچ رکھا ہے ان يتركوا، ہم اس کو ایسے ہی آزاد چھوڑ دیں گے، ان يقولوا آمنا، وہ کہہ دے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم تو قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم تو جنت کے ماننے والے ہیں، ہم تو حدیث کے ماننے والے ہیں، ہم تو نبی کے ماننے والے ہیں، ہم تو صحابہ کے ماننے والے ہیں. کیا تمہارے صرف اتنے زبان کے بول دینے سے ہم تم کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ تمہارا صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا یہ تمہاری چھٹی ہے؟ ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ کیا ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تم سے پہلے لوگوں پر آزمایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، ہر نبی کی امت کو ہم نے آزمایا. ابراہیم کی قوم کو آزمایا، موسیٰ کی قوم کو آزمایا، عیسیٰ کی قوم کو آزمایا، شعیب کی قوم کو آزمایا، لوط کی قوم کو آزمایا، صالح کی قوم کو آزمایا، ہود کے قوم کو آزمایا. ہر نبی کے، ہر پیغمبر کی قوم کو، امت کو ہم نے آزمائش میں ڈالا. یہاں تک کہ میرے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھنے والے، ایمان لانے والے صحابہ تک کو نہیں چھوڑا. ابو بکر کی زندگی آزمائش کی زندگی ہے، عمر فاروق کی زندگی آزمائش کی زندگی ہے، عثمان غنی کی زندگی آزمائش کی زندگی ہے، علی مرتضیٰ کی زندگی آزمائش کی زندگی ہے، سلمان فارسی کی زندگی آزمائش کی زندگی ہے، بلال حبشی کی زندگی آزمائش کی زندگی ہے، خالد بن ولید کی زندگی آزمائش کی زندگی ہے، ابو ہریرہ کی زندگی آزمائش کی زندگی ہے، ابو ذر کی زندگی آزمائش کی زندگی ہے. 1.25 لاکھ انبیاء، 1.25 لاکھ پیغمبر، 1.25 لاکھ ہمارے نبی کے صحابہ دنیا میں آئے چلے گئے. ہم نے ہر ایک کے جانوں سے بھی آزمایا، ان کے مالوں کو بھی دیکھ کے آزمایا، ان کی صلاحیت کو بھی دیکھ کے آزمایا، ان کی طاقت کو دیکھ کے بھی آزمایا. ہم تو آزمائش کرنے والے ہیں، پہلے بھی کیا، تمہارے ساتھ بھی آزمائش کریں گے. کیوں آزمائے گا اللہ؟ مال دیا، جان دیا، صلاحیت دیا، عقل دیا، دولت دیا، دھن دیا، سب کچھ دیا، پھر آزمائے گا کیوں؟ مقصد کیا ہے آزمانے کا؟ امتحان لینے کا مقصد کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، طلباء بیٹھے ہیں، کالج پڑھنے والے، اسکول پڑھنے والے، کیا تمہارا ایڈمیشن ہونے کے بعد ڈائریکٹ تم کو سرٹیفکیٹ دے دی جائے گی کہ تم تو انجینئر بن گئے، تم تو لائر بن گئے، تم تو ڈاکٹر بن گئے؟ کیا صرف ایڈمیشن اور اس کا کورس مکمل ہونے کے بعد تمہارے ہاتھ میں ڈگری مل جائے گی؟ کیا درمیان میں تمہارا ٹیسٹ نہیں ہوگا؟ کیا درمیان میں تمہاری تعلیم کا امتحان نہیں ہوگا؟ کیا تمہارا ایگزام نہیں ہوگا؟ کیا تمہیں ایگزام آنے بیٹھنا نہیں ہے؟ کیا تمہارے سامنے پرچہ نہیں آئے گا؟ کیا تمہیں کچھ لکھنا نہیں ہے، کچھ محنت کرنا نہیں ہے نا؟ کیوں امتحان لیا جاتا ہے؟ طلباء کا امتحان کیوں لیا جاتا ہے؟ سال میں اب تو پڑھائی کم، امتحانات زیادہ، کیوں ہوتا ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے اسکول کا پرنسپل یہ دیکھنے کے لیے ٹیسٹ رکھتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے امتحان رکھتا ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ آگے میری کالج میں، میرے اسکول میں پڑھائی کر رہے ہیں، یا صرف یہ آگے پڑھائی کر کے تماشے کر کے جا رہے ہیں یا کچھ حاصل بھی کر رہے ہیں. یونیفارم پہنے،
پیچھے پیار ڈال لیے کتابوں کے، آگے بیٹھے گپ شپ کرے، دوستی کرے، چلے گئے، آنا جانا ہو رہا ہے یا کچھ پڑھائی بھی ہو رہی ہے، اس میں کھرا کون کھوٹا کون، پڑھنے والا کون نہ پڑھنے والا کون، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو پرکھنے کے لیے، اس کو فرق کرنے کے لیے امتحان لیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ بھی فرماتے ہیں فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کلمہ تو سب پڑھتے ہیں، نماز کو سب پڑھتے ہیں، دین کا نام تو سب لیتے ہیں، مذہب کا نام تو سب لیتے ہیں، مگر دیکھنا یہ ہے ان کے ایمان میں جان کتنی ہے، یہ اپنی بات میں سچے کتنے ہیں، یہ اپنے ایمان میں کتنے مضبوط ہیں، یہ اپنے ایمان پر کتنے ڈٹے ہوئے ہیں، کتنے جمے ہوئے ہیں، یا ایسے ہی ہوا آئے تو اکھڑ جائے۔ یہ دیکھنا ہے اللہ کو، یہ پرکھنا ہے اللہ کو۔ ہم کوئی چیز لینے جاتے ہیں بغیر پرکھے لیتے نہیں، معمولی ٹماٹر لینے جاتے ہیں، اچھے کون سے خراب کون سے، پکا کون سا کچا کون سا تلاش کرتے ہیں، کپڑے لینے جاتے ہیں پکڑ پکڑ کے دیکھتے ہیں کون سی کوالٹی کا ہے، پہننے سے گرمی تو نہیں ہوتی، بدن میں تکلیف تو نہیں ہوتی، موٹا ہے کہ پتلا ہے۔ گھر کی عورتیں گھر کی چیزیں خریدنے جاتے ہیں، 10 مرتبہ برتن کو 10 مرتبہ وہ پکوان کرنے کی چیزوں کو الٹ پلٹ کے دیکھتی ہیں، دکاندار سے پوچھتی ہے کتنے دن کام آئے گا، کوالٹی کیسی ہے۔ ہر چیز کو پرکھا جاتا ہے، ہر چیز کو جانچا جاتا ہے، ہر چیز کو دیکھ کر کے خریدا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے ایمان کو بھی اللہ پاک پرکھ کر کے قبول کرے گا، ٹیسٹ کر کے قبول کرے گا، دیکھے گا یہ میرا نام لینے والا میرے نام لینے میں کتنا سچا ہے، کتنا پکا ہے، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا کتنے اپنے نبی کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ رکھتا ہے، یا صرف اوپر سے ایکٹنگ بھی آتی ہے۔ سب دیکھا جائے گا، سب پرکھا جائے گا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم اس لیے آزماتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں، ہم کو معلوم ہو کہ کون اس میں سچا ہے، کون اس میں جھوٹا ہے، کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے، یہ الگ کرنے کے لیے ہم ہر ایک کے ساتھ آزمائش کرتے ہیں۔ بھائیو یہ دنیا قیام گاہ نہیں، یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ یہاں جتنے بھی آئے ہر ایک کے ساتھ آزمایا گیا ہے، اس لیے اس دنیا کو صرف گزارنا نہیں ہے، اس زندگی کو صرف گزارنا نہیں ہے، بلکہ اس زندگی کو بنانا ہے، بنانا ہے، سنوارنا ہے، سجانا ہے۔ جیسے کھانے کو بناتے ہیں، نمک ڈال کے دیکھتے ہیں صحیح ہے یا نہیں ہے، بریانی بن رہی ہے، مسالہ ڈال کے دیکھتا ہے پکانے والا ٹیسٹ صحیح ہے یا نہیں ہے، مرچی صحیح ڈالا یا نہیں ڈالا، بنایا جاتا ہے، پھر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ باغ والا دیکھ بھال کر کے فصل کو بناتا ہے، فصل کو تیار کرتا ہے، بیج ڈال کے ایسے ہی نہیں چھوڑتا، اس کی دوائی کا انتظام، وقت پر پانی کا انتظام، اس کی نگرانی کا انتظام، یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اس پر اگر میری محنت ہوگی، اگر یہ میرا پھل بن گیا، پھر مارکیٹ میں اس کی ویلیو لگے گی، اس کی قیمت لگے گی، پھر یہ دوسرے ملکوں میں سفر کرے گا، پھر اس کو سجا کے رکھا جائے گا، بڑی بڑی دکانوں میں سجا کے رکھا جائے گا۔ اب تو یہ جھاڑ میں ہے، اب تو یہ جنگل میں ہے، اب تو یہ مٹی میں ہے، مگر جب یہ بن جاتا ہے، جب یہ سجتا ہے، جب یہ تیار ہو جاتا ہے، پھر اس کے رکھنے کی جگہ بدل جاتی ہے۔ ہماری زندگی
بنانا. صبح ہوئی, شام ہوئی, عمر یوں ہی تمام ہوئی. کیا کر رہے ہیں, کیا نہیں کر رہے, کیا کچھ پتا نہیں ہے. میری صبح کیسی, میری شام کیسی, وقت گزر گیا, بس دن کاٹنا ہے نا ہم کو, وقت گزارنا ہے. صبح ہونے کے بعد شام کا انتظار کریں گے, جب شام ہوئی سو گئے, اب صبح کا انتظار ہے, جیسے صبح ہوئی اٹھ گئے. اسے کہتے ہیں زندگی کاٹنا, اسے کہتے ہیں زندگی گزارنا. ایمان والا دنیا میں زندگی کاٹنے نہیں آیا, ایمان والا دنیا میں زندگی سنوارنے کے لیے آیا ہے, بنانے کے لیے آیا ہے, سجانے کے لیے آیا ہے. حضرات صحابہ نے زندگی کو بنایا, حضرت ابوبکر نے زندگی کو سجایا, حضرت عمر فاروق نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو سنوارا. پھر ان کی ویلیو کل آخرت میں دیکھنا ساری دنیا دیکھے گی. ہر ایک ایمان والا جنت کے لیے ترستا ہے, مگر جنت ایک ایسی جگہ ہے جو ابوبکر کے انتظار میں کھڑی ہے. قیمت لگ رہی ہے بنانے والے کی. وہاں پتہ چلے گا دنیا زندگی گزارنے والے میں اور دنیا کے اندر زندگی بنانے والے میں کیا فرق رکھا ہے اللہ. دنیا کے اندر دو طرح کی محنتیں, دو جگہ پر انسان محنت کرتا ہے. بات اچھی طرح سمجھ لیں. ایک وہ جگہ ہیں جن پر محنت کرنے سے اس کا پھل لیمیٹڈ ہے, ایک وقت تک اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے, ایک وقت تک اس سے نفع کما سکتا ہے. انلیمیٹڈ نعمت, انلیمیٹڈ فائدہ نہیں ہے اس کا, انلیمیٹڈ نفع نہیں ہے اس کا. ایک وقت آنے کے بعد اس کا نفع ختم. وہ ہے دنیا, اور دنیا کی ساری چیزیں. ایک آدمی گھر بنا رہا, لاکھ, 2 لاکھ, 10 لاکھ, 20 لاکھ, 50 لاکھ, کروڑ, 2 کروڑ, 1 ارب, 1 خرب, جسے اللہ نے جو طاقت دیا وہ لٹا رہا ہے گھر بنانے میں. جو آدمی گھر بنایا ہے, جس گھر کے بنانے کے پیچھے لاکھوں نہیں کروڑوں کا پیسہ خرچ کیا, پورا گھر تیار ہونے کے بعد اس گھر سے فائدہ یہ آدمی کتنے دن اٹھائے گا؟ 1 سال, 2 سال, 10 سال, 20 سال, 50 سال, 100 سال, 200 سال اٹھا لیا فائدہ. ایک وقت آئے گا اس گھر سے اس کا کلیکشن ختم. اب وہ گھر سے فائدہ نہیں اٹھائے گا, اب اس کا گھر مٹی کا گڑھا, جہاں نہ ٹیلس ہے, جہاں نہ روشنی کے لیے لائٹ ہے, جہاں نہ ہوا کے لیے فین ہے. سوراخ کوئی چھوڑ رہا ہے, قبر میں کوئی سوراخ چھوڑ رہا ہے؟ ایسی پیکنگ ہو رہی ہے, ذرا بھی جگہ کھلی رہتا ہے, مٹی لاؤ بھی وہاں, فل پیکنگ. ایسا قبر کا گڑھا جہاں نہ کوئی ہوا کے لیے سوراخ چھوڑا جا رہا ہے, نہ روشنی کا کوئی انتظام کیا جا رہا, نہ بچھونا بچھایا جا رہا ہے. ایسی جگہ پر کروڑوں کا گھر میں رہنے والا ایک وقت آئے گا گھر سے اس کا فائدہ ختم, اب وہ قبر میں جا کے سوئے گا. ایک آدمی کار خرید رہا ہے, لاکھوں روپے کی کار خریدا, اب وہ کار میں پھر رہا ہے, گھوم رہا ہے, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر جا رہا ہے. کتنے دن مزے لے گا کار میں, کتنے دن گھومے گا کار میں, کتنے سال گھومے گا؟ ایک وقت آئے گا وہ تیری لاکھوں کی کار میں گھومنے والا ایک وقت آئے گا تجھے اس کار سے نکال کر مسجد
کے جنازے میں اٹھا کے لے جایا جائے گا. وقات کا فائدہ لمیٹڈ ہے, چند سال میں, انلمیٹڈ نہیں ہے. ایک آدمی ڈیوٹی کر رہا ہے, انجینئر ہے, لائر ہے, ڈاکٹر ہے, ڈیوٹی کر رہا ہے, مہینے میں 1,00,000 2,00,000 روپے تنخواہ لے رہا ہے, عیش کی زندگی ہے, پھرنے کے لیے گاڑی ہے, رہنے کے لیے گھر ہے, ہاتھ بھر کی کمائی ہے. یہ کمائی سے فائدہ کتنے دن اٹھائے گا؟ یہ ڈیوٹی سے فائدہ کتنے دن اٹھائے گا؟ کتنے دن تنخواہ کمائے گا؟ کتنے دن اس تنخواہ سے عیش کرے گا؟ ایک وقت آئے گا وہ تنخواہ, اس کا فائدہ, اس کا نفع ختم. ایک باغ والا ہے, باغ میں کام کرتا ہے, فصل کو 10 سے 15 لاکھ روپے نفع کما رہا ہے, بڑے سے بڑے باغ ہے, خوب محنت کرتا ہے, فصل کرتا ہے, اس فصل سے فائدہ اٹھاتا ہے, نفع ہو رہا ہے, باغ سے نفع اٹھا رہا ہے. کتنے دن نفع اٹھائے گا باغ سے؟ ایک وقت آئے گا تیرا اور باغ کے درمیان کا کلیکشن ختم ہو جائے گا. ابھی جو گھر پر محنت ہوئی, اس محنت کا پھل کتنے دن کھاتا ہے انسان؟ چند سال کھائے گا, اس کے بعد اس کا نفع خود نہیں کھائے گا, اس کا نفع دوسرا اس کی اولاد کھائے گا. کار خریدا تھا لاکھوں میں, گھوما کتنے سال مزے کیا کار میں؟ 20-25 سال, 50 سال, 100 سال مزہ کیا. اس کے بعد کار کی جگہ کار ہے, مگر یہ صاحب کار بیکار ہے. اب اس کار میں اس کی اولاد نفع اٹھا رہی ہے, اس کار کا فائدہ اس کی اولاد دے رہی ہے. بنایا تو باپ نے گھر, مزہ اولاد اٹھا رہی ہے. سجایا تو باپ نے باپ کو, محنتوں سے سجایا تھا, مگر فائدہ اولاد اٹھا رہی ہے. اولاد اس باپ کو نفع کما رہی ہے, اس باپ سے فائدہ اٹھا رہی ہے. تو میرے بھائیوں, یہ دنیا ہے, اس دنیا پر جو بھی جتنی محنت کرے گا, تم لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں خرچ کر کے اس پر محنت کرو, مگر اس کا فائدہ لمیٹڈ ہے, اس کا فائدہ انلمیٹڈ نہیں ہے. جیسے فرعون وقت کا بادشاہ تھا, شاندار محل, رہنے کے لیے, خدمت کرنے کے لیے نوکر چاکر ہے, لشکر ہے, فوج ہے, حکومت ہے, اشاروں پر کیا سے کیا نہیں کر سکتا. اس کی حکومت کا نشہ دماغ پہ اتنا چڑھا تھا کہ حکومت کے نشے میں بیٹھ کر کے خود کو خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہو گیا. انا ربکم الاعلی, میں ہی خدا ہوں, میرے ہی سامنے جھکنا ہے ہر ایک کو. لہذا قوم کو اپنے سامنے جھکاتا تھا, اپنا سجدہ کراتا تھا. اتنی اکڑ اس کی حکومت کی وجہ سے اسے دل میں آئی تھی, مگر ہوا کیا؟ اس کی حکومت سے اسے کتنا فائدہ ہوا, کتنے دن اس کی حکومت سے اس کو نفع ہوا, اس کے لشکر سے اسے کتنا نفع ہوا, کتنے دن وہ عیش کی زندگی میں اپنے محل میں رہا. آج اس کی لاش کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کی چیز بنا کر اللہ پاک نے چھوڑ دیا ہے. دیکھ لو, محل میں رہنے والا, تخت پہ بیٹھ کے حکومت کرنے والا, لاکھوں لشکر ہے, فوج ہے, سواریاں ہیں, اور اس کے مرضی کے ساری چیزیں عیش کی چیزیں ہیں, مگر آج تنہا پڑا ہے, اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. قارون, اللہ پاک نے اسے اتنا خزانہ عطا فرمایا تھا. قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے کہ اس کے خزانے کی چابیاں لادنے کے لیے اونٹوں کو استعمال کرتا تھا. انسان نہیں اٹھاتے تھے اس کی چابی, اونٹوں پر لاد کر
چابیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جایا جاتا تھا، اتنے بڑے خزانے کا مالک ساری زندگی لگایا خزانے میں، خزانہ بنانے میں اور خزانے کے ساتھ عیش کرنے میں ساری زندگی لگایا، مگر انجام کیا ہوا؟ اس کے خزانے سے اسے کتنے دن فائدہ اٹھانا پڑا؟ کیا آج فائدہ اٹھا رہا ہے؟ کیا اس کا خزانہ اس کی قبر میں کام آ رہا ہے؟ وقت کے نبی کا انکار کیا، خدا کے احکامات کو ٹھکرایا، بغاوت کیا، غداری کیا، پیدا کرنے والے خالق و مالک کے ساتھ نافرمانی کیا، وقت کے نبی کے ساتھ ناقدری کیا، نافرمانی کیا، اللہ پاک نے اسے زمین میں دھسا کے چھوڑ دیا، آج تک دھستا جا رہا ہے، اس کے خزانے نے اسے نہیں بچائے گا۔ یہ مثالیں ہیں، فرعون کی مثال ہے، قارون کی مثال ہے، شداد کی مثال ہے، ایسے پتہ نہیں کتنے ارب پتی کھرب پتی آئے چلے گئے۔ یہ دنیا ہے صاحب، یہ دنیا پر انہوں نے محنت کیا، مگر اس کا فائدہ لمیٹڈ ٹائم تھا ان کا، اس وقت تک ان کو فائدہ اٹھایا گیا، اس سے ان کو نفع ملا۔ جب ان کے ساتھ، جب ان کے پاس اسرائیل آئے اور اسرائیل نے آ کر کے کہا ویلکم، تو ان کا سب ختم ہو گیا۔ انکم، کسی کا انکم انلیمیٹڈ نہیں ہے۔ جب کسی کے سامنے اسرائیل کا ویلکم ہوتا ہے تو اس کا سارا انکم ختم۔ میرا اتنا انکم، وہاں سے اتنا، یہاں سے اتنا، وہاں سے اتنا، میری پیڑیاں کھا سکتی ہے، وہ اتنا انکم، میں انکم والا بن گیا ہوں، تیرا سارا انکم سب کم ہو جائے گا، تو بھی کم ہو جائے گا۔ انکموں کی گھمنڈ میں زندگی نہ گزارو۔ ہم سے بڑے انکم والے تھے، اب سب بہت کم ہو گئے۔ یہ دنیا کی جگہ، اس پر محنت کرنے کا انجام خدا نے بنا رکھا ہے، اس کا پھل کوئی ہمیشہ نہیں کھاتا، مگر ایک دوسری جگہ ہے جس کی محنت کا پھل انلیمیٹڈ ہے، جس کی محنت کا نفع تمہیں اس دھرتی پر بھی ملے گا، اس دھرتی کے اندر جانے کے بعد بھی ملے گا۔ وہ ہے ایمان اور اعمال، ایمان اور اعمال، وہ ہے اللہ کی شریعت کی پابندی، وہ ہے دین کو بنانا، وہ ہے آخرت کو سنوارنا۔ جو اپنی زندگی کو اس ایمان کے بنانے کے پیچھے لگائے گا، جو اپنی عمر کو اپنے اللہ کے راضی کرنے کے پیچھے لگائے گا، صبح شام محنت کرے گا دین کے بنانے میں، نماز کے بنانے میں، سجدوں کے بنانے میں، قرآن کے سیکھنے میں، قرآن کے پڑھنے میں، اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے، نبی کے طریقوں کو اپنے طریقوں میں لانے کے لیے محنت کرتا رہے گا اور اپنی زندگی کو سنوارتا رہے گا، اپنے ایمان کو بناتا رہے گا، اپنی نماز کو بناتا رہے گا، اپنے ایمان کو، دین کو سنوارتا رہے گا، اور اس ایمان کے بنانے کے لیے محنت کرتا رہے گا، کرتا رہے گا، کرتا رہے گا۔ ایک وقت آئے گا اس کے سامنے بھی اسرائیل آ کے کہیں گے ویلکم، آ جاؤ، چلنا ہے، ٹکٹ کنفرم۔ اب اس کا انکم کم نہیں ہوگا، یہ دنیا سے چلا جائے گا۔ جیسے ہی یہ ایمان پر محنت کرنے والا، نماز پر محنت کرنے والا، اپنی جوانی کو دین پر لگانے والا، اپنی صبح اللہ کے احکامات سے شروع کرنے والا، اپنی شام اللہ کے نام پہ ختم کرنے والا، اپنا اٹھنا بیٹھنا دین کے نام پہ کرنے والا جب دنیا سے جائے گا، جب اس کے رشتہ دار اسے قبر میں اتاریں گے، جب اس کے اوپر مٹی ڈالی جائے گی، اور جب اس کی قبر کو بنا کر، جب اس کی قبر کو تیار کر کے اس کے گھر والے فاتحہ پڑھ کے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے، فرشتے آئیں گے، سوالات ہوں گے، جوابات دیے جائیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ
عذاب دینے والے فرشتے اس کے پاس آئے اور اس کی طرف قریب ہونے لگیں گے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کھڑی ہو جائے اور کہے گی نو انٹری، ادھر سے راستہ نہیں ہے. یہ وہ بندہ ہے جو میرے لیے اپنی صبح شام کی ساری دنیا کی مشغولیات کو چھوڑ کر میرے لیے وقت کی قربانی دیا ہے، خواہشات کی قربانی دیا ہے، نماز کا اہتمام کیا ہے، زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑا. جاؤ یہاں سے، تمہیں عذاب دینے کے لیے میرے پاس سے آنے کا کوئی راستہ نہیں. پیر کی طرف سے آئیں گے دوسرا عمل کھڑا ہو جائے گا، سیدھی طرف سے آئیں گے تیسرا عمل کھڑا ہو جائے گا، دائیں طرف سے آئیں گے چوتھا عمل کھڑا ہو جائے گا. زندگی اعمال میں گزارے گا، زندگی ایمان کے بنانے میں گزارے گا، زندگی ایمان کے سنوارنے میں جو گزارتا ہے، قبر میں جانے کے بعد اس کی نماز اسے فائدہ پہنچاتی ہے، اس کا حج اسے فائدہ پہنچاتا ہے، اس کا ذکر اسے فائدہ پہنچاتا ہے، اس کی تسبیحات اس کے فائدہ پہنچاتی ہے، اس کا صدقہ خیرات اسے نفع پہنچاتا ہے. وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنی محنت کا پھل کھاتا ہے. دنیا پر محنت کرنے والا قبر میں جانے کے بعد اس کے باغ کا پھل نہیں کھاتا، اس کے آخر اس کے گھر کا نفع نہیں اٹھاتا، اس کے کار کا نفع قبر میں نہیں اٹھاتا. اگر ایک ایمان والا دیکھو جس نے زندگی ایمان پہ لگایا، اس کا ایمان کا نفع اسے قبر میں دیا جا رہا ہے، اس کی نماز کا نفع اسے قبر میں مل رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، دنیا کے پیچھے پڑھ کر بزی جس کو پوچھو وقت نہیں ہے صاحب، جس کو پوچھو فرصت نہیں ہے صاحب، اتنا دنیا کے پیچھے پڑھ کر بزی رہنے والوں، آخر کیا ملے گا دنیا سے ہمیں؟ کتنا دن نفع اٹھانا ہے، کتنے دن آرام کرنا ہے. یہ آرام کی جگہ نہیں ہے، آرام کی جگہ ایمان والے کی جنت ہے، قبر ہے. اللہ ایمان والے کو قبر میں جب اسے دفن کر کے رشتہ دار آئیں گے، فرشتے آ کے کہیں گے نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے. سسرال میں دلہن آئی، آج ہی شادی ہو کر کے بیڈ روم میں آئی ہے، سوئی ہوئی ہے، کوئی نہیں اٹھاتا. اگر کوئی بچہ گیا اٹھانے کے لیے، دروازہ مارنے کے لیے، خود سانس کہے گی اوے ہٹ پا یہاں سے، بہت کو ہے ڈسٹرب کرنا کو. اس کے آرام کا خیال رکھ رہی ہے بہو کا خیال. کون؟ ساس کو ماں. کتنے دن خیال رکھی؟ ایک جمعہ کی، دو جمعہ کی، 4 جمعہ کی. اس کے ہاتھ میں مہندی رہنے تک اس کی ویلکم ہے. جیسے جیسے دلہن پرانی، اب اٹھانے کے لیے بچہ نہیں، خود ساس جائے. کب تک سونے کو پڑی سو، چاہ بنا مجھے اٹھو کر لے گا اس کو میرا بیٹا. نئی دلہن کی جو قدر ہے، ایمان والے کی قبر میں اللہ وہی قدر دے گا. میرے بھائیوں، ہمارے سامنے 2 آپشن ہیں، 2 راستے ہیں. محنت کرنا ہے، دنیا پہ محنت کرنا ہے. ایسا نہیں کہ دنیا پہ محنت کرنا چھوڑ دو. ارے حضرت ہوتا لیکن دنیا کو محنت کرے تو کیا بھی آتا نہیں کرتے، لمیٹڈ شکشا کرتے. جانے کا سنا تو گھر بریانی کون کھانا بیگم بنائے. دنیا پہ محنت کرو، اس کا فائدہ لمیٹڈ ہے، اس کی محنت بھی لمیٹڈ
پر اتنی محنت کرو کہ یہ ہمارے آخرت کے لیے آڑ نہ بنے، نماز کے لیے آڑ نہ بنے، اللہ کے گھر کے آنے کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ میرا دکان، میرا مال، میرا گھر، میری بیوی، میرے بچے، میرا عہدہ، میری تجارت، میرا بزنس، میری فیکٹریاں رکاوٹ نہیں بننا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ ایمان والو، تمہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل نہ رکھے، ہلاکت میں نہ ڈالے۔ گھر کے پیچھے اتنا پڑ گیا، نماز قضا ہو رہی ہے، اولاد کی فکر میں اتنا پڑ گیا، آخرت برباد ہو رہی ہے۔ دکان کے پیچھے اتنا لگ گیا، قبر برباد ہو رہی ہے۔ نہیں، دنیا ضرورت کی جگہ اس پر محنت کرنا بھی ضروری ہے، لیکن آخرت یہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ما عندکم ینفد، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب ختم ہونے والا ہے۔ گھر ہے ختم ہو جائے گا، کار ہے ختم ہو جائے گی، بار ہے ختم ہو جائے گا، بزنس ہے ختم ہو جائے گا، بہت بڑی فیکٹری ہے ختم ہو جائے گی، کمپنی کا مالک ہے ختم ہو جائے گا، عہدہ ہے پی ایم کا عہدہ، سی ایم کا عہدہ ختم ہو جائے گا، خوشحالی ہے ختم ہو جائے گی، بینک بیلنس ہے ختم ہو جائے گا، غم ختم ہو جائے گی، صحت ختم ہو جائے گی، بیماری ختم ہو جائے گی، یہاں کی ہر چیز جو بھی تمہارے پاس ہے وہ ختم۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وہاں کی زندگی نہ کبھی ختم ہوگی، وہاں کا نہ عیش ختم ہوگا، وہاں کا نہ آرام ختم ہوگا، وہاں کی نہ عزت میں کمی آئے گی، وہاں کی نہ دولت میں کمی آئے گی، وہاں کے نہ سکون میں کمی آئے گی، وہ باقی ہے، وہ باقی رہے گی۔ ختم ہونے والی چیز سے زیادہ باقی رہنے والی چیز کی محنت کرنا، ذکر کرنا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، جذبہ تو آ گیا حضرت آپ کے بولنے سے، اللہ کی باتوں کے اثر سے، نبی کی باتوں کے اثر سے جذبہ تو آ گیا، آج سے شروع کر دیں گے، مگر کرنے کون دے رہا؟ تمہارے اندر جتنا جذبہ ہے اتنا ہی جذبہ ہمارا اپوزٹ پارٹی بھی لے کے بیٹھا ہے۔ تم کرنے کا جذبہ لے کے اٹھو، وہ مٹانے کا جذبہ لے کے باہر کھڑا ہے۔ اب فائٹ ہے، ٹکر ہے، کسی کے ساتھ بھی اس کا ٹکر نہیں چھوڑتا۔ وقت کے نبی حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کے جانے کے لیے درمیان میں نہیں چھوڑا۔ میرے اور آپ کے ایسے جذبات کو کیا ہمیں پیٹ تھپا کر کے بہت اچھا ارادہ کر کے جانے نماز پڑھ لے، نہیں چھوڑے گا۔ تال مڈول کرا کے، زندگی برباد کرا کے قبر میں اتارے گا، پھر تماشا دیکھے گا تمہارے قبر کے عذاب کا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب و غریب ایک واقعے کو ذکر کر کے مثال دی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا ایک بڑا باغ تھا، اور بڑا، کئی ایکڑوں میں پھیلا ہوا باغ۔ اس نے ایک دن ایک آدمی کو بلایا اور بلا کے کہا، یہ ٹوکری ہے، ایک ٹوکری کو اپنے سر پہ رکھو، باغ کے بہت سارے دروازے ہیں، یہ دروازے سے جاؤ، ادھر کے دروازے سے باہر نکل جانا۔ کرنا کیا ہے، جیسے ہی باغ میں داخل ہوگے، باغ میں پھل لگے ہوئے درختوں پر یہ ٹوکری کو پھلوں سے بھر کے لانا ہے۔ صرف ایک شرط، جس راستے سے تم گزرتے رہو گے باغ میں، ریٹرن واپس اسی راستے سے نہیں آنا۔ گئے بس سامنے گزرتے ہوئے آگے نکل جانا، اور ٹوکری میں پھلوں کو ڈال کر ٹوکری بھر دینا۔
اگر میرا یہ کام کر لو گے تو میری طرف سے بہت بڑا انعام تمہارے لیے۔ وہ آدمی کہنے لگا کون سا بڑا مشکل کام ہے؟ باغ میں جانا ہے، پھل کو توڑ کر ٹوکری میں بھرنا ہے، اور جس راستے سے گئے اس راستے سے واپس نہیں آنا، سیدھے کے سیدھے نکل جاتا۔ ٹوکری لیا، سر پہ رکھا، بادشاہ کے باغ میں داخل ہوا۔ جیسے ہی باغ کے اندر گیا، دیکھا درختوں پر بہترین پھل لگے، توڑنے کے دل ہوا، لیکن دل میں یہ بھی خیال آیا کہ اس سے اچھے پھل آگے والے درخت میں ہوں گے، اب بھی کہیں کو توڑ کو ٹوکری میں جگہ فل کر لینا۔ بادشاہ کی طرف سے دوسری شرط یہ بھی لگائی گئی تھی کہ جو بھی پھل توڑے گا وہ عمدہ سے عمدہ ہوگا، بہترین سے بہترین پھل۔ تو جیسے باغ کے پہلے حصے میں گیا، درختوں میں پھل ہے، توڑنے کے لیے جی چاہا تو پھر ارادہ کر لیا نہیں اس سے اچھے پھل آگے ہوں گے، اس لیے اسے نہیں توڑنا۔ ٹوکری خالی آگے کے حصے میں گیا، وہاں جا کے دیکھا وہاں بھی درخت پر پھل ہی پھل ہے، توڑو، دل کہنے لگا نہیں، جگہ بیچ ٹوکری میں، آگے کے حصے کے پھل اس سے اچھے ہوں گے، وہاں توڑ کر اسے بھر لیں گے، انعام ملے گا۔ باغ کے تیسرے حصے میں گیا، وہاں دیکھا تو یہ دو سے بھی زیادہ اچھے پھل تھے، جی چاہا پھل توڑ لو، ٹوکری بھر لو، پھر ارادہ ہوا نہیں ابھی باغ بہت ہے، بہت بڑا ہے باغ، ابھی یہاں سے ٹوکری بھر لیا تو ڈھولے کھول جانا، آگے کے حصے میں فل کر لو۔ تیسرا حصہ بھی گزر گیا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اسی طرح سوچتا ہوا، ٹال مٹول کرتا ہوا، گزرتے 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 باغ کا آخری حصہ آ گیا جہاں درخت پر ایک بھی پھل نہیں۔ واپس جاؤں، وعدہ کر کے آیا کہ واپس نہیں لوٹوں گا، باہر نکلو ٹوکری خالی ہے، انعام ہاتھ سے جائے گا، ہاتھ ملتے ہوئے مجبور ہے، گیٹ سے باہر قدم رکھ کے آ گیا بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا بہت بڑی غلطی ہو گئی، اے کاش باغ کے پہلے حصے کے پھل توڑ لیتا، نفع میں رہتا، پہلے کے نہیں توڑا، کم سے کم دوسرے حصے کے توڑ لیتا، پھر بھی نفع میں رہتا، دوسرے کی نہیں توڑا، کم سے کم تیسرے کے توڑ لیتا تو نفع میں رہتا۔ اے کاش ٹال مٹول کرتے ہوئے ایسے حصے پہ آگے پہنچا کہ وہاں مجھے پھل ہی نظر نہیں آئے، لہذا وعدے کے مطابق میں اس راستے سے واپس تو نہیں ہو سکا، واپس میں پورا اپنا راستہ پار کرتے ہوئے درخت سے باہر نکل گیا باغ سے، اب میری ٹوکری خالی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مثال دیتے ہوئے، دیکھو اس واقعے میں جو پھل توڑنے کے لیے باغ کے اندر جا رہا ہے یہ انسان ہے، یہ جو باغ ہے یہ اعمال نامہ ہے، یہ جو باغ ہے یہ زندگی ہے، یہ جو ٹوکری ہے یہ اس کا اعمال نامہ ہے، یہ جو باغ کا مالک ہے بادشاہ یہ رب العالمین ہے۔ جیسے اندر جانے والا یہ سوچ کر کہ آئندہ کے حصے کے توڑ لوں گا، اچھے پھل مل جائیں گے، ٹال مٹول کرتا ہوا باغ کے پہلے حصے کو چھوڑا، دوسرے حصے کو چھوڑا، تیسرے حصے کو چھوڑا، اسی طرح ہم بھی پھل توڑنے والے انسان ہیں، اور یہ زندگی ایک باغ ہے، اور یہ پھل اعمال ہے۔ توڑو، بچپن میں سوچا تھا توڑ لو،
دل نے کہا جوانی پڑی ہے، ابھی کہیں کو اتنا زیادہ شوق تجھے نماز کا، بچپن گزار دیا، جوانی میں انٹری لیا، اعمال کرو، جنت بناؤ، قبر بنا لو، قبر سوار لو، اللہ کو منا لو۔ دوستوں نے کہا کیا ارجنٹ ہے گا، اب پسنا خون گرم، اب ویلی نہیں کرے تو کیا 60 سال میں کرتا، کرنے ویلی تو میرے مستی۔ جوانی اسی میں گزر گئی، عمل نہیں، بڑھاپا ہے نا، مسجد کا کٹا کٹ پکڑ لیا، 60 پار ہوتے ہیں مسجد کا کٹا، تسبیح ہاتھ میں لیا، بس ڈھگلتے رہے، کام نہیں کاج نہیں، جوانی برباد کیا۔ چلو بڑھاپے میں کریں گے، بڑھاپا آیا تو پیشانی کو زمین پہ رکھنے سے مجبور کر دیا، رکوع ڈھنگ سے کرنے سے مجبور کر دیا، کبھی کمر میں درد، کبھی گھٹنوں میں درد، کبھی سینے میں درد تو کبھی آنکھوں میں تکلیف، بیماریاں آکے رکھ گئی، اب کرنا چاہا تو نہیں کر سکا۔ اسرائیل آکے کہیں گے بس یہ زندگی ہے، یہ ایمان کی محنت کے لیے رکاوٹیں آئیں گی، اس لیے میرے بھائیوں جتنی بھی رکاوٹیں آئیں کرنا تو ہے، جیسے صحابہ نے کیا، اولیاء اللہ نے کیا، بزرگان دین نے کیا، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے، کرنا ہے تو راستے ہزار ہے، کرنے والے آج بھی کر رہے، زندگی سوارنے والے اسی دنیا میں رہ کے سوار لیا۔ مجدد الف ثانی امام ربانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے، زندگی گزارنے والے، زندگی سوارنے والے ایسے بھی اولیاء اللہ دنیا میں آکے چلے گئے، 20 سال تک ان کا گناہ لکھنے والے فرشتے کو گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا۔ کیا زندگی گزاری ہے انہوں نے، یہ گزاری نہیں، یہ بنائی ہے۔ 20 سال، 20 منٹ نہیں ہے ہمارے پاس، 20 منٹ نہیں ہے صاحب، صبح سے شام تک پتہ نہیں فرشتہ گناہ لکھتے لکھتے تھک جایا۔ یہ ہماری زندگی، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ پاک نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا، یہ رہائش گاہ نہیں ہے، یہ قیام گاہ نہیں ہے، یہ تماشا گاہ نہیں ہے، یہاں رہنے کے لیے نہیں، یہ تماشا کرنے کے لیے نہیں، یہاں ٹہلنے کے لیے نہیں آئے، یہاں بنانے کے لیے آئے ہیں۔ جو جتنا بنا کے جائے گا اس کے مطابق اسے قبر میں پھل ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا، اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔